السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ گزشتہ گفتگو میں آپ احباب کے سامنے حیا و پاک دامنی کے حوالے سے آنکھوں کی بے حیائی اور جو آنکھوں کے ذریعے سے بے حیائی کی جاتی ہے اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔ آج بھی اسی گفتگو کا یہ تسلسل ہے اور آج کی گفتگو میں آپ احباب کے سامنے زبان کی بے حیائی کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی پاکیزہ بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں بولنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب بولے تو آپ اچھی بات کریں وگرنہ آپ خاموش رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا قیامت کے دن اس حوالے سے بھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی، اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ تمہارا بھلا کرے، جہنم میں لوگ زبان کی وجہ سے اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میری زبان سے، میرے ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے انداز سے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دوسرے افراد ہم سے محفوظ ہو جائے، ہماری زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ تو بات چل رہی ہے زبان کی حیا۔ زبان کی حیا ایک یہ بھی ہے کہ نامحرم کو سلام نہ کیا جائے، یعنی جو بے حیائیاں زبان سے ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلے یہ ہے کہ نامحرم کو سلام نہ کیا جائے، کلام بات چیت اس سے نہ کرے، جہاں تک کہ سلام کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین، یعنی یہ مردوں کو ہے، مردوں کے لیے ہے کہ وہ نامحرم خواتین کو راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی مقام پر سلام نہ کریں اور نہ ان سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، کلام کریں۔ ہاں، معاملے مجبوری ایک الگ چیز ہے۔ اس حوالے سے خواتین کو یہ حکم ہے کہ خواتین نامحرم مردوں سے ضرورت کی بات کرتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں نزاکت، رس بری آواز اور کشش پیدا نہ کریں، کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں بات کریں۔ جو بات کرنی ہو تو بد اخلاقی سے بچتے ہوئے پھیکے انداز میں بات کر دیں، پیار و محبت کے انداز میں بات غیر محرم سے خواتین نہ کریں۔ یہ اگر کریں گی تو یہ ان کی بے حیائی میں آتا ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کو یہ بھی چاہیے کہ خواتین کے مجلس میں اپنی آواز، بیان، تلاوت، نعت یا کوئی بھی بات جب کرنے کا اگر موقع ہو تو اس کے ذریعے سے خواتین کو اپنی طرف مائل نہ کریں، مائل کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں کہ آپ ایسے انداز سے گفتگو کریں کہ خواتین سن کر آپ کی طرف مائل ہو جائیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ فحش، بیہودہ باتوں اور مذاق سے، حرام بوس و کنار سے تو بہت زیادہ اجتناب کریں۔ زبان کے ساتھ تعلق ہے ان چیزوں کا،
یہ زبان کی بے حیائی میں آتی ہے. بوس و کنار کرنا, اسی طرح فحش بےہودہ باتیں کرنا, تو یہ زبان کی بے حیائی ہے. اسی طرح اپنے دائرہ اختیار میں حیا, پاک دامنی اور حیا کے شرعی تقاضوں کی دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ اس حد تک اصلاح و تربیت ہو جائے کہ وہ طبعاً بے حیائی سے نفرت کرنے لگے. ان کا ضمیر انہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ وہ بے حیائی کی طرف نہ جائے. سامعین ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں. اسی حوالے سے ایک اور بات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کے ماتحت لوگوں میں کوئی کام ایسا ہو جو خلاف حیا ہو اور وہ آپ دیکھ لیں, تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کریں, سخت ناراضگی کا اظہار کریں, اس پر سخت نوٹس لیں اور چشم پوشی ہرگز نہ کریں, کیونکہ یہ کل چھوٹی بے حیائی بڑی بے حیائی میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اسی حوالے سے ایک آخری بات ذکر کرتا ہوں. روزانہ اس بات کا اہتمام کریں اور رو رو کر اپنے اوقات نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے, اے اللہ, حیا کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں. میں بار بار کوشش بھی کرتا ہوں, پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں کمزور ہوں, آپ کی توفیق کے بغیر میرا گناہوں سے بچنا, بے حیائی سے بچنا ممکن نہیں ہے. یا اللہ مجھے اس سے بچا لو. اور اس دعا کا اہتمام کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. اس دعا کا بھی اہتمام کریں. تو یہ آج کی گفتگو میں آپ احباب کے سامنے رکھا کہ زبان کی بے حیائی کیا ہے. تو یہ زبان کی بے حیائیاں ہیں. اب ان سے بچنے کا طریقہ آخر میں نے ذکر کر دیا کہ اس سے بچنا کیسے ممکن ہے. اس کے لیے آپ دعا کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ بے حیائی سے مکمل صاف ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.